فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے ان مجالس میں جو بھی اپنے تئیں شریک رہا اس کی توفیقات میں اضافے کے لیے جن کی جانب سے اس مجلس اعزا کا انعقاد ہے ان کی مرحومین کی بخشش و مغفرت و بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. ایک زحمت فرمائیں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن رضا خواجہ کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سال فرما دیجیے. ایک صلوات عنایت فرمائیے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا صد شکر کہ اس نے پھر ایک مرتبہ یہ سعادت بخشی کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں کہ جن کا ذکر پروردگار عالم نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ کوئی غلو پہ مبنی جملہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سخن گسترانہ کلمہ کہ پروردگار عالم حقیقت میں ذاکر اہل البیت علیہم السلام ہے. ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ جو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر پہ نگاہ رکھتے ہوئے اس کے باطن سے نگاہ چرا جاتے ہیں. واضح نہیں ہو پاتا کہ اس کے باطن میں کیا چیز کار فرما ہے. مثلاً آپ حضرات اگر کسی ایسے مقام پر جائیں کہ جہاں پر بہت ہی خوبصورت پینٹنگز ہوں، کسی نمائش میں چلے جائیں پینٹنگ کی، اور وہاں جا کر
کسی ایک پینٹنگ پہ آپ کی نگاہ پڑے اور اس کے بعد وہ ایسی ٹھہر جائے کہ آپ کا جی نہ چاہے اس سے نگاہ اٹھانے کو، اور بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلے واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت فن پارہ ہے، تو آپ سے کوئی اٹھ کر سوال کرے کہ یہ آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے جناب علی اس پینٹنگ کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو دوسرا سوال یہ میں کروں گا کہ یہ جو آپ تعریف پینٹنگ کی کر رہے ہیں، کیا اس پینٹنگ نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، اس نے خود کو وجود نہیں بخشا، بلکہ کوئی ایک مصور تھا کہ جو درجہ خالقیت پہ آیا اور اس نے اس خلقت کو رنگوں کے امتزاج کے ساتھ ایسا خوبصورت فن پارہ بنا دیا کہ دیکھتے ساتھ ہی نگاہیں ٹھہر گئیں اور منہ سے نکلا واہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ظاہر میں تعریف اس پینٹنگ کی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں آپ جس شے کی بھی تعریف کر لیں، ظاہراً وہ اس کی ہو رہی ہے، لیکن بباطن وہ اس کے خالق کی تعریف ہے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم افراد کسی شے کے ظاہر سے تو واقف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باطن کی جانب نگاہ ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ میں یا آپ یا کوئی بھی دوسرا شخص اگر بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کر رہا ہے تو یہ جو ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں یہ اصل میں ہم تو کر ہی نہیں رہے۔ توجہ چاہوں گا، چونکہ آج بالکل ابتدائی گفتگو ہے، لہٰذا مجھے آپ کو ایک مقام تک پہنچانا ہے۔ یہ میں اور آپ تو کر ہی نہیں رہے۔ آپ سے میں سوال کروں کہ جناب آپ کو بھوک لگتی ہے، تو جواب ملے گا لگتی ہے۔ تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا پروردگار اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ بغیر کھانا کھائے میری بھوک کو مٹا دے؟ ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہیں اگر بھوک مٹانی ہے تو بھوک مٹاؤں گا میں ہی، لیکن ایک چیز کو بطور غذا انتخاب کروں گا جو تمہاری بھوک کو مٹانے کا وسیلہ قرار پائے گی۔ ایسے ہی پانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب یہ جو روزانہ کی سطح پر اتنے انسان اس دنیا سے گزرتے جاتے ہیں، انہیں موت کون دیتا ہے؟ تو آپ کہیں گے حضرت عزرائیل ہیں کہ جو ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ لیکن کیا آج تک کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں شخص عزرائیل کی مرضی تھی چلا گیا؟ ہمیشہ کہنے والا کہتا ہے کہ خدا کی مرضی تھی چلا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب یہ بتائیے عزرائیل موت دے رہا ہے یا خدا؟ خدا دے رہا ہے، لیکن جس وسیلے کو استعمال کر رہا ہے قبض روح کے لیے اسے کہتے ہیں عزرائیل۔ جس طرح خدا کے دیگر کام ہیں اور انہیں اسے انجام دینے کے لیے وسیلے چاہیے اور وسیلوں کی ضرورت ہے، اسی طرح خدا کا اہل بیت سے بھی یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ذکر کو کبھی ڈوبنے نہیں دوں گا، لیکن اس ذکر کو کرنے کے لیے خدا کو وسائل درکار ہیں۔ یہ اس کا ہم پر لطف ہے کہ اتنے گناہگار ہونے کے باوجود اہل بیت کا ذکر کرنے، کروانے، سننے، سنانے کے لیے اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو بطور وسیلہ منتخب کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس ذکر میں شریک ہو سکیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے
کہ اگر خدا کی بارگاہ میں فرشتے موجود ہوں تو وہ اجازت لے کر اس عبادت میں شریک ہونے آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ ایام امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس لیے کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو کا دائرہ ان آج اور اگلے 4 دنوں میں امام کی ذات کے گرد ہی گھومتا رہے۔ اور حقیقت میں یہ خمسہ سجادیہ ہے، میرے مولا سے منسوب ہے۔ اور اگر میں اپنے امام کی مختلف سیرت کے پہلوؤں پہ یا ان کے عطا کردہ معارف کے پہلوؤں پہ نگاہ کروں تو کبھی مجھے دکھائی دیتا ہے صحیفہ سجادیہ، اور کبھی مجھے دکھائی دیتی ہیں وہ دعائیں جو امام نے صحیفہ سجادیہ کے علاوہ مناجات کے طور پہ عطا کی ہیں، اور کبھی مجھے دکھائی دیتا ہے میرے مولا سید سجاد کا وہ خطبہ کہ جس خطبے نے امیر شام اور اس کے بیٹے کی سالوں کی محنت پر کچھ لمحوں میں پانی پھیر دیا۔ یہ امام سجاد کا کام ہے واقعاً۔ اگر توفیق خدا شامل حال رہی تو مجھے اسی خطبے پہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، توجہ ہے نا حضرات کی؟ جناب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ میں سے بھی کئی افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اسکول یا کالج کی سطح پہ تقریری مقابلوں میں حصہ لیا ہوگا، اور اگر نہ بھی لیا ہو تو اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا مقرر کیوں نہ ہو، اگر اسے تقریر اس مجمع میں کرنی پڑ جائے جہاں اس کا اپنا ایک بھی نہ ہو تو تقریر پہاڑ بن جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کسی طرح سے بس جلدی معاملہ ختم ہو اور میں آگے بڑھوں، اور وہاں وہ تقریر اس طرح سے نہیں کر پاتا جس طرح سے کرنے کا حق ہے۔ اب 2 لمحے کے لیے سوچئے کہ دربار کوئی علی کے چاہنے والے کا نہیں ہے، دربار وہ ہے جس کے اندر علی کے اوپر سال ہا سال سب و شتم ہوتا رہا ہے۔ سامنے کوئی چاہنے والا بھی نہیں کھڑا کہ کوئی کہے واہ سید سجاد آپ نے کیا بات کی ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی ایسا خطبہ دینا کہ جس میں رتی برابر زبان نہ لڑکھڑائے، جو کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے انہیں رونے پہ مجبور کر دیں، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ یہ ہیں امام سید سجاد، ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں حنجرے سے آواز باہر نہیں آتی، اور میں سید سجاد کی کیا بات کروں؟ میں تو قربان ہو جاؤں اپنی عالیہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر۔ ذرا جا کر دیکھیے ان کا خطبہ، خدا کی قسم لگتا ہے جیسے ان کے اوپر حالات اثر انداز ہوتے ہی نہیں، حالات اثر انداز ہی نہیں ہوتے۔ خدا غریق رحمت کرے استاد قمر جلالوی کو، انہوں نے کیا خوبصورت جناب زینب کے خطبے کو منظوم کیا تھا۔ خدا کرے کہ میرا حافظہ ساتھ دے دے میں نقل کر دوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وہ کہتے ہیں جب یزید نے کہا نا جناب زینب سے کہ دیکھا ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہم نے قیدی بنا کر، تو بی بی نے جو کہا وہ منظوم کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کا شکر اسیری آل احمد پر۔ اب اس ایک ہی جملے کے اندر پوری تفسیری کی بحث موجود ہے۔ جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کا شکر اسیری آل احمد پر۔ قبلہ آیت اللہ جوادی عاملی
کا جملہ ہے، اگر کہیں تو نقل کروں۔ وہ تفسیر کے درس میں بیان کر رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی گفتگو ہوئی اور حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کے بارے میں حضرت اسماعیل کو بتایا اور بتا کے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تو حضرت اسماعیل نے آگے سے کہا تھا آپ حکم خدا پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں صبر اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں انسان آنے والی چیز کو اپنے لیے ابتلا سمجھے، اپنے لیے مشکل سمجھے، اپنے لیے مصیبت سمجھے، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کیجئے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آقا جوادی فرماتے ہیں جس مقام پر میں نے انبیاء کو صبر کرتے دیکھا ہے، زینب عالیہ کو اس مقام پہ شکر کرتے دیکھا ہے۔ شکر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نعمت ہو۔ یہ میں اور آپ ہیں جو ان مصیبتوں کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، اہل بیت نے تو معنی بدل دیے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے آ رہی ہے تو خدا کی طرف سے جو آئے نعمت ہے، خدا کا شکر۔ اسیری آل احمد پر نہیں ہے مصلحت کبریا کی تجھ کو خبر، یہ تانا دیتا ہے عطرت نبی کی ننگے سر، ہمارے پردے کا ضامن ہے خالق اکبر۔ یہ بات اتنی تو مشکل نہیں جو صاف نہ ہو، حرم حرم ہی رہے گا اگر غلاف نہ ہو۔ حرم حرم ہی رہے گا اگر غلاف نہ ہو۔ حضور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت زینب کھڑی ہیں، جہاں پہ امام سجاد کھڑے ہیں، ماحول جو بھی ہو، توجہ چاہوں گا، اگر اجازت دیں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماحول جو بھی ہو، یہ علی اور اولاد علی کا وتیرہ ہے، گفتگو کر کے ماحول کو اپنے حق میں پلٹانا یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں، توجہ چاہوں گا، آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کسی بھی مجمع میں چلے جائیں، مجمع کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہاتھ میں قابو کر لیتے ہیں۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ کتنے ہی تقریریں کی، کتنے ہی سب و شتم کیے، اور جب گئے تو ایک تقریر کی، سالہ سال کی محنت برباد ہو گئی۔ میں کہوں گا ادھر کیا بات کرتے ہو، وہ تو علی ابن الحسین ہیں، وہ تو شہزادی کونین کی بیٹی زینب عالیہ ہیں۔ آج بھی اس مکتب تشیع کو ایسے علماء ملے ہوئے ہیں کہ ایک تقریر کرتے ہیں، امریکہ کی 40 سال کی محنت پہ پانی پھر جاتا۔ ایک تقریر کرتے، سوچئے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی قابل مقایسہ چیز نہیں ہے، یہاں تقابل نہیں ہو رہا ہے کہ جناب ہم کہیں کہ ان کی تقریر، نہ جی، یہ کہاں اور وہ کہاں۔ جن کے الفاظ کو چن کر اپنی تقریر کا گلدستہ بناتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو ان الفاظ کو نطق عطا کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ یہ ہے وہ مقام۔ پورا مجمع مخالف، پورا مجمع مخالف، اور سید سجاد کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ امام پر لازم ہے، توجہ چاہوں گا، یہ امام پر لازم ہے کہ اگر کسی کو تعارف نہ ہو تو وہ تعارف کرائے، ورنہ اگر تعارف نہ کرایا جائے تو کیا بات بنے گی؟ امام کو خدا نے حجت بنا کے بھیجا ہے، اور حجت اس وقت تک تمام نہیں ہوگی جب تک حقیقت سامنے والے تک ارسال نہ کی جائے، اس تک پہنچائی نہ جائے۔ امام سجاد اس مقام پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبہ شروع کرنے سے پہلے سید سجاد نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو تاریخ کی سینے میں ایسا محفوظ ہوا کہ کوئی بھی چاہے تو اس جملے سے تاریخ کے ایک ایک صفحے کے اوپر تشریح کر سکتا ہے۔ جب وہ شخص
جسے پیسے دے کر معین کیا گیا تھا اور جس نے بنو امیہ کی تعریف میں رطب اللسانی کی تھی، جب وہ اپنی رطب اللسانی کر چکا تو سید سجاد نے کہا اے یزید، اگر اب تو اجازت دے تو کیا میں بھی ان لکڑیوں کے ٹکڑے پر آ کر کچھ کہوں؟ امام سجاد نے نہیں کہا ممبر پہ آ کر، کہا ان لکڑیوں کے ٹکڑے پہ آ کر، یعنی سجاد نے بتا دیا یہ آج 61 ہجری کی بات نہیں ہے، بعد رسول سے لے کے قیامت تک اگر صاحب ممبر پہ ہو تو ممبر ہے، نہیں تو لکڑیوں کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم جو چاہے مرضی کہتے رہو، مسئلہ ان چند لکڑیوں کے ٹکڑوں کا تھوڑا ہی ہے، ان پہ تو کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے گا۔ دوش پیمبر کا سوار کہاں سے لاؤ گے؟ دوش پیمبر کا سوار کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے جب میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلی خلافت ظاہریہ کے بعد پہلی مرتبہ آئے ہیں اور ممبر پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ترتیب کچھ ایسے طے پا گئی تھی کہ ممبر کے عرشے سے لے کر نیچے تک 5 زینے بن گئے تھے اور رسول جہاں بیٹھتے تھے اس کے بعد آنے والے اس سے نیچے بیٹھے، اس سے بعد والے اس سے نیچے، اس کے بعد اس کے نیچے، تو علی کے لیے بس آخری زینہ بچا تھا۔ اب دنیا کہنے لگی چلو اب علی نیچے کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا کریں گے، لیکن علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر چوتھے زینے پہ قدم رکھا، اور جب عرشے پہ آ کے بیٹھے تو چہ مگوئیاں ہوئیں کہ چلیے حضور کسی اور کا لحاظ نہ کرتے، کم از کم رسول کی مسند کا لحاظ کرتے، جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں نہ بیٹھتے، نیچے بیٹھ جاتے۔ میں کہوں گا کیسے عقل کے اندھے ہیں، لکڑیوں کے پاس ہے، علی وہ ہے جو دوش نبوت کا سوار ہے۔ علی وہ ہے جو دوش نبوت کا سوار ہے۔ تم کہتے ہو علی لکڑیوں کا پاس رکھے، اور پھر اس کے بعد جو جملہ کہا تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ جب ممبر کا حقدار ممبر پہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق فی مقامہ۔ الحمدللہ خدا کا احسان ہے کہ آج حق اپنے مقام پہ واپس لوٹ آیا۔ آج حق اپنے مقام پر واپس لوٹ آیا۔ یہ حق جو اپنے مقام پہ واپس لوٹا ہے، ذرا اس کو دیکھیے، یہیں سے سمجھ میں آئے گا ممبر کہاں ہیں، لکڑیوں کے ٹکڑے کہاں ہیں۔ یہ وہ ہے جسے خدا نے بنایا تھا، توجہ ہے، یہ وہ تھا جسے خدا نے بنایا تھا۔ جب خدا کا بنایا ہوا آیا تو کہا آج حق اپنے اصل مقام پہ لوٹ آیا، اور جب انسانوں کا بنایا ہوا آیا تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جب انسانوں کا بنایا ہوا آیا تو اس نے کیا کہا کہ دیکھو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر تو میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں یا بھٹک جاؤں تو مجھے آ کر سیدھا کر دینا۔ حضور جب آپ کو اپنے سیدھے چلنے کا ہی یقین نہیں ہے تو جو پیچھے چلنے والے ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ میں یہاں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو اور میں جناب عالی ٹکٹ خریدوں، اور ٹکٹ خرید کر بیٹھ کے ویٹنگ روم میں انتظار کر رہا ہوں، بورڈنگ کارڈ مجھے مل گیا اور کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ آئیے حضور اب آپ جہاز میں سوار ہوں اور آپ نے جانا ہے، اور ہم بورڈنگ کارڈ لے کر پہنچے اور اعلان ہوا کہ جناب آپ اپنی بیلٹیں کس لیجئے، اور اب ہم 20,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے 1.5 سے پونے 2 گھنٹے میں کراچی لینڈ کر جائیں گے، اور یہاں جہاز اڑا اور 15,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچا تو جو آگے کارپیٹ میں بیٹھا ہوا تھا شخص، اس نے زور سے آواز دے کے کہا اے لوگو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔
اگر میں جہاز صحیح چلاؤں تو بیٹھے رہنا، اور اگر میں جہاز چلانے میں غلطی کروں تو مجھے آ کے بتانا کہ جہاز صحیح کیسے چلاتے ہیں۔ حضور وہ جو 200 بندے بیٹھے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ کچھ نہ کہیں، کچھ نہ کہیں، اتنا تو کہیں گے کہ جب چلانا نہیں آتا تھا تو آ کے بیٹھے کیوں تھے؟ اتنا تو حق بنتا ہے نا ان کا، وہ کہیں جب حضور چلانا نہیں آتا تھا تو آ کر بیٹھے کیوں تھے، زحمت کیوں فرمائی تھی؟ اور اگر اس کے بعد جہاز خدا نہ خواستہ صحیح سلامت لینڈ کر جائے تو کیا ہوگا؟ کیس پائلٹ کے خلاف نہیں چلے گا، ان کے خلاف چلے گا جنہوں نے پائلٹ کو لا کے بٹھایا تھا۔ یہ ایک عقلی سی بات ہے، اگر آپ 200 افراد کی زمام حیات کسی لا علم شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تو خدا اس امت محمدیہ کی زمام ہدایت کسی لا علم کے ہاتھ میں کیسے دے گا؟ ممکن ہے؟ بہرحال کہاں سے چلی بات کہاں آ گئی؟ میں تو عرض کر رہا تھا، سید سجاد نے کہا کیا میں ان لکڑیوں کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر کچھ کہوں؟ اب آپ دیکھیے یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں نا، یہ بڑی ہی عجیب و غریب ہیں، اس مقام پہ بڑی عجیب روایات ہیں۔ یزید چاہتا ہے کہ سید سجاد کو منبر پہ نہ جانے دے، اور جو آس پاس کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا کر لے گا؟ ایک قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا، خاندان کو ہم اس کے مار چکے، یہ کچھ بول بھی لے گا تو کیا بولے گا؟ ابھی منبر پہ جائے گا زبان اس کی لڑکھڑانے لگے گی، ہم نیچے سے سیٹیاں ماریں گے، تالیاں بجائیں گے، نعوذ باللہ اس کی ہتک عزت کریں گے، خود ہی کچھ دیر کے بعد اپنا سموں لے کے نیچے آ جائے گا، اس کو جانے دو۔ لیکن وہ جو کھڑا تھا نا حکم دینے کے لیے، اس نے عجیب جملہ کہا تم نہیں جانتے یہ بنی ہاشم ہے، تم نہیں جانتے یہ بنی ہاشم ہے، انہوں نے اگر بولنا شروع کر دیا تو ان کو خاموش کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا نہیں نہیں امیر کچھ نہیں ہوتا، جانے دو۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اپنے ہاتھ سے ہی اپنی قبر کھود لی اور بھیج دیا۔ سید سجاد آئے اور بڑا ہی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں توحید کے اوپر بات ہوئی، جس میں نبوت کے اوپر بات ہوئی، اور جب سب بات ہو چکی تو اچانک سید سجاد نے اپنے موضوع کو یکسر بدل دیا۔ توجہ، جو افراد جانتے ہیں ان کے لیے نیا نہیں ہے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر دوں کہ علم خطابت کے اندر ایک صنعت استعمال ہوتی ہے جس کو صنعت التفات کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی بات کی جا رہی ہو اور بات کرتے کرتے اچانک سے یا مخاطب بدل جائے یا خطاب کا موضوع بدل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر التفات کسی اور طرف، توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے۔ سید سجاد ابھی توحید اور رسالت پہ بات کرتے آ رہے ہیں اور اچانک سے میرے مولا نے گفتگو کا رخ موڑا اور سارے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہنے لگے دیکھو اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت دی ہے۔ اب وہ جو مجمع سر جھکائے بیٹھا تھا اس نے سر اٹھایا کہ یہ اب کیا گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے۔ امام نے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے، اور جب فضیلت عطا کی ہے تو بیان بھی تو ہو کہ کیا دیا ہے، اور کہا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ 7 چیزوں سے فضیلت دی ہے، 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ وہ جو عطا کی ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں عطا کی العلم والحلم والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت دی ہے، شجاعت دی ہے، اور مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔
اب جب میرے مولا یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، آج ہو سکتا ہے بس پہلے ہی لفظ پہ گفتگو ہو کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. سجاد نے یہ نہیں کہا ہم عالم ہیں. اگر میرے مولا کہتے نا ہم عالم ہیں تو کسی کو شائبہ ہو سکتا تھا کہ انسان ہیں. انسان کا جو علم ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ توجہ فرمائیں حضرات، انسان کا علم کہاں سے آتا ہے؟ انسان کا جتنا بھی علم ہو، آپ دنیا میں آئے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کچھ ہی چیزیں تھیں جو آپ کو آتی تھیں. بھوک لگی تو رونا ہے، تکلیف ہوئی تو چیخنا ہے، لائٹ کھلی تو آنکھیں کھول دینی ہے، شور ہو تو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ چند معلومات اور چند علمی چیزیں آپ ساتھ لائے تھے. جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے علمی مراتب طے ہوتے چلے گئے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اب آپ نے اپنے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے اپنے علم سے ان چیزوں کو کشف کرنا شروع کر دیا جو آپ کے لیے پہلے مجہول تھیں. مثلا آپ کو یہ معلوم تھا کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. اب اس علم کو آپ نے لیا، اور دوسری طرف آپ کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ جناب اگر اس سے میری پیاس بجھتی ہے تو یقیناً جسے بھی پیاس لگے گی اس کی بھی بجھ جائے گی. پھر آپ نے دیکھنا شروع کیا میری طرح کے انسانوں کی بھی پیاس بجھے گی، میری طرح کے دیگر جانداروں کی پیاس بھی بجھے گی. پھر آپ نے دیکھا نہیں حضور، اگر پودوں کو ڈال دوں تو ان کی بھی پیاس بجھے گی. یعنی مسلسل مراحل طے ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی شخص کی آج بھی 10 12 15 سال کی عمر میں کوئی تحریر اس نے لکھی ہو، موجود ہو آپ کے پاس، یا اس نے کوئی تقریر کی ہو اور اس کی ویڈیو یا آڈیو اس کے پاس موجود ہو، اسے آج آپ دوبارہ وہ تحریر یا تقریر دیں اور اس سے کہیں کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ ہنسے گا، کہے گا میں یہ کیا لکھتا رہا، میں یہ کیا پڑھتا رہا، میں یہ کیا بولتا رہا. کیوں؟ کیا آپ وہی صاحب نہیں ہیں یا بدل گئے؟ وہی ہوں. تو ہوا کیا؟ کیا علمی مدارج طے ہوتے چلے گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، علمی مدارج طے ہوتے چلے گئے، اور جیسے جیسے علم بڑھتا چلا گیا مجھے احساس ہوا کہ جو پہلے تھا وہ کم تھا. اب درجہ اور بڑھا، اب درجہ اور بڑھا، اب درجہ اور بڑھا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے 20 سال کی لکھی ہوئی تحریر کا تقابل اپنے 60 سال کی عمر میں لکھی ہوئی تحریر سے کرے گا تو اسے بہت بڑا فرق دکھائی دے گا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے علم آ کر حاصل کیا ہے. جو دنیا میں آ کر علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے کمتر درجے پہ ہو پھر برتر درجے پہ ہو. لیکن جو وہاں سے لے کر آتے ہیں، یا دوسرے لفظ میں کہوں سید سجاد کی زبانی جو کہتے ہمیں عطا کیا گیا ہے، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. وہ اگر 5 دن کی عمر میں کچھ کہیں تو وہ بھی ویسا ہی محکم ہے، اگر 50 سال کی عمر میں کہیں تب بھی ویسا ہی محکم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ یہاں عطا کا معاملہ ہے، یہاں پر آ کر کسبی معاملہ نہیں ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے حضرات. آپ کو کبھی گھر جا کر بھوک کا احساس ہو اور آپ اپنی زوجہ سے کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا لگا دیجئے، اور آگے سے آپ کی زوجہ کہیں آپ کو بھوک لگ رہی ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہیں جی؟ کوئی اتنی بڑی مشکل بات تو نہیں کر دی میں نے. آپ کیا کہیں؟ وہ کہیں جی مجھے دلیل دو، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، کیا دلیل دیں گے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو دلیل کے طور پہ پیش کر سکیں یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بھائی مجھے پتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے.
جب مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرما لی حضرات نے؟ یعنی یہ جو بھوک کے متعلق آپ کا علم ہے یہ آپ نے کسی سے حاصل نہیں کیا، یہ آپ کے وجود میں موجود تھا. توجہ، یہ آپ کے وجود میں موجود ہے. نہ آپ کو اس کے لیے کسی سے دلیل کی ضرورت ہے. کوئی کہے کیا دلیل ہے بھوک لگنے کی، آپ کہیں گے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری، یعنی یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا. ہم میں اور آپ میں کچھ چیزیں ہیں جو علم حضوری کی بنا پہ قابل درک ہیں. ہمیں بھوک کا احساس ہو سکتا ہے، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، اگر درد ہو تو ہم اسے علم حضوری کی بنا پہ درک کرتے ہیں. لیکن جنہیں خدا نے علم عطا کیا ہو ان کے لیے ہر چیز ایسی حضوری ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ کوئی سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچتے کیوں نہیں ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، تو جواب ملتا ہے 10 کا. کیوں نہیں سوچا؟ کہ اس لیے کہ ہمیشہ سامنے ہے. میں اپنے علم حضوری کی بنا پہ درک کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں. کہ جس طرح علم حضوری کی بنا پہ تم اپنی 10 انگلیوں کو درک کر سکتے ہو، یہ پورا عالم علم حضوری کی بنا پر امام کے سامنے موجود ہے. اس لیے امام کو جو علم ملتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ ایک تو ہے عطا کیا ہوا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے حضوری. اور حضوری کے سامنے کون سا ہے حضور؟ حصولی، جسے آپ حاصل کریں. فرق کہاں آتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، فرق کہاں آتا ہے حضوری اور حصولی میں؟ ایک فرق بیان کروں، گفتگو کو روک دوں. فرق یہاں آتا ہے کہ جتنے بھی حصولی علم ہے نا، ان کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، غلطی کی گنجائش ہے. مثلا ابھی یہ میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے، میں اسے منہ تک بھر دوں اور یہاں آپ کے سامنے ہاتھ پہ رکھ لوں اور اپنی جیب سے قلم نکالوں اور اس کے اندر ڈال دوں. اب جتنے بھی باہر والے ہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ پینسل ٹوٹ گئی ہے. ایک سطح پہ دکھائی نہیں دے گی، سب دیکھنے والے کیا دیکھیں؟ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا گھر جا کے. شیشے کے گلاس میں پانی ڈال کے اس میں پین ڈالیں گے تو لگے گا جیسے پین ٹوٹ گیا، مڑ گیا. لیکن جب آپ باہر نکالیں گے تو بالکل ٹھیک ہوگا. اب کئی مرتبہ چونکہ آپ تجربہ کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی مجھے جو آنکھیں بتا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے. یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے جو آنکھیں بتا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے. علم حصولی حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ سے. اگر حواس خمسہ نہ ہو علم حصولی حاصل نہیں ہو سکتا. آپ جب تک کچھ دیکھیں گے نہیں، چکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، چھوئیں گے نہیں، یہ حواس خمسہ جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہیں علم حصولی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے فلاسفہ ایک جملہ کہتے ہیں، توجہ ہے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں حضور؟ فلاسفہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کی کوئی حس ختم ہو جائے تو جو اس سے حاصل ہونے والی معرفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. بھئی اگر کسی کی آنکھ نہ رہے خدا نہ خواستہ تو جو آنکھ سے دکھنے والی چیز نہیں دیکھ پائے گا، اور جو نہیں دیکھ پائے گا تو پھر اس سے وہ معرفت بھی حاصل نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے کانوں کا، اسی طریقے سے زبان کا، اسی طریقے سے لامسا کا ہے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو حصولی علم جو ہے وہ حواس خمسہ کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک حص بھی گئی تو جو اس سے حاصل ہونے والا علم ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا. جب بھی حص آئے گی تو غلطی کی گنجائش ہے. توجہ، آپ نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ کسی چیز کو آپ نے سنا اور آپ کو ایسا لگا کہ میں نے بالکل درست سنا ہے،
لیکن جب دوبارہ رجوع کیا تو معلوم ہوا جناب کہ جو میں نے سنا تھا اس سننے میں غلطی ہو گئی. دیکھا لیکن دیکھنے میں غلطی ہو گئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں اور چونکہ آپ کی زبان کے اوپر جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہ ذائقہ پہنچاتے نہیں ہیں جو ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. غلطی کی گنجائش ہے جہاں پر علم ہو حصولی، لیکن جہاں حضوری ہو وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے ہم نے پہلی بنیاد ہی علم معصوم کی علم حضوری پہ رکھی. کہ وہ اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معصوم دنیا میں آئے، آ کر سیکھے، سیکھ کر سکھائے، اس میں غلطی کی گنجائش ہو. ہم نے کہا نہ معصوم کو خطا ہے، نہ نسیان ہے، نہ ہذیان ہے، اس لیے کیونکہ اس کا علم حضوری ہے. علم حضوری میں نہ کوئی خطا ہے، نہ نسیان ہے، نہ خطا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں علم حضوری ہو وہاں خطا آ جائے. توجہ چاہتا ہوں. بالکل ویسے ہی جیسے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے اور نہ لگ رہی ہو. ممکن ہی نہیں ہے. آپ کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے اور حقیقت میں نہ لگ رہی ہو. امام کا توجہ، اہل بیت کا جو علم ہے وہ ایسے عطا کردہ ہے کہ اللہ نے انہیں ودیعت فرمایا ہے. اور اب کوئی کہے کہ اس کی حد و حدود کیا ہیں، سوال کرے کہ اس کی حد و حدود کیا ہیں، تو ہم کہتے ہیں جناب اگر علم امام کی حد و حدود پہ سوال ہم جیسا اٹھائے تو یہ اپنی حد و حدود سے باہر نکلنا ہے. میں کیا فیصلہ کروں کہ کیا حد و حدود ہیں؟ آپ نے گلاس میں پانی ڈال کے دے دیا تو معلوم ہوا جتنا گلاس تھا اتنا پانی تھا. آپ نے جگ میں پانی ڈال کے دے دیا تو معلوم ہوا جتنا جگ تھا اتنا پانی تھا. آپ نے کولر میں پانی ڈال کے دے دیا تو معلوم ہوا جتنا کولر تھا اتنا پانی تھا. آپ نے ٹینکر میں پانی بھر کے پہنچا دیا تو معلوم ہوا جتنا ٹینکر تھا اتنا پانی تھا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ گلاس پانی میں ہے، اب کیا کریں گے؟ کہیں گے پہلے حد طے کرو کہ جس پانی میں گلاس ہے اس پانی کی کیا حد ہے، تب طے ہوگا پانی کتنا ہے. خدا نے بھی کہا ہم تمہیں تعارف ایسے کرائیں گے کہ تم اپنی حد میں رہو. اہل بیت کا تعارف کرایا تو کہا راسخون فی العلم، یہ علم میں راسخ ہیں. یہ نہیں کہا کتنا علم، خدا نے کہا راسخون فی العلم، یعنی یہ تمہاری حد نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں جانو. بس اتنا جانتے ہیں کہ ان کے علم کی ندی، ان کے علم کا دریا خدا کے علم کے سمندر سے متصل ہے. اور علم الہی کا سمندر کی کیا حد ہے اس پہ کوئی کلام نہیں کر سکتا. تو اگر یہ دریا علم الہی کے سمندر سے متصل ہو جائے تو جیسے وہ لامحدود ہے ویسے یہ بھی لامحدود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی. ہاں خدا کی طرف سے دیکھیں تو یقیناً حد ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری طرف سے کوئی حد نہیں ہے. ہماری طرف سے ہم کیا جانیں کہ ان کی کیا حد ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ میرے لیے غیب ہوں، آپ کے لیے نہ ہوں. اس قنات کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے لیے شاید یہ غیب ہو گئی ہے. لیکن جو پیچھے سے نکل کے آیا اسے معلوم ہے پیچھے کیا ہے، اس کے لیے یہ غیب نہیں ہے. تو جو فرما رہے ہیں حضرات، اس کے لیے یہ غیب نہیں ہے. اگر خدا کی طرف سے دیکھیں گے تو بالکل حد و حدود ہیں، لیکن اگر انسانوں کی طرف سے دیکھیں گے تو کوئی حد و حدود نہیں ہے. کیونکہ ہم کیا، ہماری بساط کیا کہ ہم ان کی حد و حدود کا تعین کریں. اب موقع نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو لے چلتا. اگر 5 منٹ دیں تو اجازت ہے.
اب مجھے نہیں پتہ اس گفتگو میں میرے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن میں کر جاؤں گا، جس کو پہنچ گئی۔ کچھ سال پہلے یہاں پر میں نے ایک موضوع پہ گفتگو کی تھی، تو وہاں پر میں مفصل اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، اور موضوع ہے جی علت اور معلول۔ ایک چیز ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے معلول۔ معلول علت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ مثلا کوئی کہے جناب کہ یہ پنکھا جو ہے یہ کس چیز سے چلتا ہے، تو آپ کہیں جی بجلی سے، تو اس کو جو چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ بجلی۔ بجلی اسے چلانے کے لیے علت ہے، اور اس کا خود چلنا معلول ہے۔ توجہ فرما لی حضرات نے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر علت مادی ہو، خدا را توجہ، زیادہ اس پہ زور نہیں دوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے موضوع تھوڑا سنگین ہے۔ اگر علت مادی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ علت میں معلول کی تمام صفات پائی جاتی ہوں، اس کے سارے کمالات پائے جاتے ہوں اگر مادی ہے۔ لیکن اگر علت مادی نہ ہو بلکہ مادے سے ماورا ہو، تو اس مقام پر یہ لازم ہے کہ جو کمال بھی معلول میں ہے وہ بدرجہ اولا علت میں موجود ہوگا، کیونکہ جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا۔ جو چیز کسی کے پاس نہ ہو وہ دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو معلول ہے اس کی علت العلل کون ہے؟ اللہ۔ اس پوری کائنات کے وجود میں آنے کی جو علت جو وجہ ہے وہ کون ہے؟ پروردگار ہے۔ اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ علت کی کتنی اقسام ہیں، پھر بحث پھیل جائے گی۔ کون ہے جی؟ اللہ۔ اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ وجود خود ایک کمال ہے، اور پھر اس وجود میں مختلف کمالات ہیں۔ جب اس نے یہ وجود بخشا تو جب وجود بخش دیا تو کئی ایک چیزیں صفحہ ہستی پہ آئیں، لیکن اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ خدا چونکہ واحد ہے۔ خدا کون ہے جی؟ واحد ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا واحد رہے من جمیع الجہات، یعنی ہر لحاظ سے، صفات میں بھی، کمالات میں بھی، ذات میں بھی، ہر حوالے سے واحد رہے، تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ واحد سے فقط واحد ہی صادر ہو سکتا ہے۔ اگر واحد سے کثرت صادر ہو جائے تو یہ کثرت پلٹے گی واپس کہاں؟ واحد کی طرف، اور واحد میں کثرت نہیں ہو سکتی، اس لیے واحد سے واحد ہی صادر ہوگا۔ وہ جو واحد سے واحد صادر ہوگا، توجہ چاہوں گا، وہ بقیہ معلولات کے لیے علت قرار پائے گا۔ یعنی پہلے معلول کے لیے خدا علت، پہلے صادر کے لیے خدا علت، اور اس کے بعد جتنے بھی معلولات آئیں گے اس کے لیے وہ صادر اول علت بنے گا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں اگر علت مادی نہ ہو بلکہ ماورائے مادہ ہو تو جو کمال معلول میں ہے وہ سب کا سب علت میں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ پہلا صادر کون ہے جو خدا سے براہ راست صادر ہوا، تو حدیث کہے گی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں جو بعد میں آنے والی ہیں وہ سب کی سب اس نور کی معلول ہیں، یہ اس کے لیے علت ہے۔ اور جتنے کمالات معلولات میں ہیں وہ علت میں خود بخود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا جہاں تک پھیلتی چلی جائے، جتنا علم آتا چلا جائے، جو علم بھی معلول کے پاس ہوگا وہ پہلے ہی علت کے پاس ہوگا، وہ پہلے ہی علت کے پاس ہوگا۔ اور اگر علت وہ ہو جو صادر اول ہو
تو پھر حق پہنچتا ہے اور حق بنتا ہے کہ سید سجاد کہیں اعطیت العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ اس ایک جملے میں سید سجاد نے کتنی گتھیاں سلجھا دیں، کہ ہمارا اپنا نہیں ہے، کوئی نہ کہ ہمارا اپنا ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ ظرفیت کے مطابق دیتا ہے، اور ہم آل محمد سے بڑھ کے تو کسی کی ظرفیت ہے ہی نہیں۔ تو جب ظرفیت ہم سے بڑھ کے کسی کی نہیں ہے تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو عطا بھی نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں، کل آگے بڑھیں گے۔ اس قدر خدا نے نعمتوں سے نوازا ہے، فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جہاں فضیلتیں ہوتی ہیں مصیبتیں بھی وہیں آتی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ فضیلت کسی کے پاس ہو اور مصیبت کسی دوسرے کے پاس آئے۔ ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں فضیلت ہوتی ہے مصیبت بھی وہیں آتی ہے، اور چونکہ اہل بیت سے زیادہ کسی کے پاس فضیلت نہیں تھی، ان سے زیادہ کسی پہ مصیبتیں نہیں آئیں۔ عزادارو، خدا کسی بیٹے پہ ایسا وقت نہ لائے کہ اسے اپنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے جانا پڑے۔ یقین کیجئے، اگر کسی کے محلے میں کوئی گزر جائے نا، آج تک 1400 سال ہو گئے یہ ریت ہے، کوئی گزر جائے سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے کہتے ہیں اگر اس کے پاس کفن نہیں ہے تو ہم کرتے ہیں بندوبست۔ اس کے گھر والے بڑے دکھ میں ہیں، اس کے گھر والے بڑی پریشانی میں، 3 دن تک انہیں کھانا بنانے کی زحمت نہیں دینا، ہم کھانا بنا کر بھیجیں گے۔ یہ سارے آداب کس نے سکھائے تھے عزادارو؟ یہ سارے آداب رسول اللہ نے سکھائے تھے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں مصیبت آئی، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے ارے یہ بچے بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے ارے بے گور و کفن لاشا پڑا ہے اسے دفنا دو۔ ہم سے لوگ آ کے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو امام حسین شہید ہیں، شہید کا غسل و کفن نہیں ہوتا، پھر کیوں کہتے ہو بے گور و کفن حسین؟ ہم کہیں گے درست کہہ رہے ہو، بالکل درست کہہ رہے ہو، شہید کے لیے غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنا جواب تو دو، شہید کا کیا لباس ہی اس کا کفن نہیں ہوتا؟ کیا یہ حکم نہیں ہے کہ شہید کو اس کے لباس میں ہی دفنا دیا جائے؟ جب یہ حکم ہے تو ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ حسین کے بدن پہ تو ان کا لباس بھی نہیں چھوڑا، وہ لباس جو حسین کے بدن پہ تھا، کسی بہن پہ خدا یہ وقت نہ لائے۔ جب آخری لمحات حسین ودا کر رہے تھے نا، زینب کے پاس آئے، جو جملے کہے ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ بہن کیا کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ کہا بھیا پھٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ اتنے شقی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بدن پہ لباس تک نہیں چھوڑیں گے، چاہتا ہوں ایسا لباس پہن لوں جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے۔ عزادارو اب ذرا پوچھئے سید سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 25 سال کا جوان بیٹا باپ کا جنازہ کھلے آسمان تلے چھوڑ کے چلا، اور جب چل دیے نا عزادارو، کہتے ہیں 12 یا 13 محرم کو، بس آخری جملے، 12 یا 13 محرم کو سید سجاد اعجاز امامت سے تشریف لائے اور آ کر شہداء کی لاشوں کو دفنانے کا بندوبست کیا۔ بنی اسد والوں کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کا لاشا ہے۔ ایک شخص آ کے کہنے لگا پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، یہ میرے بھیا علی اصغر کا لاشا ہے۔ ایک ایک کے لاشے کا بتایا یہ کس کس کا لاشا ہے۔ اتنی غربت ہے سید سجاد پر کہ سب کے الگ الگ
قبر نہ بنا سکے، سب کی الگ الگ قبر نہ بنا سکے، کیا کیا؟ کہا اے بنی اسد والو ایک اجتماعی قبر کھودو، ان سب شہداء کو اس میں دفنا دو۔ عزادارو اجتماعی قبر کھودی، سب کو دفنایا گیا، لیجئے گنج شہیدہ تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد سید سجاد آگے بڑھے، کہنے لگے دیکھو ایک قبر کھودو اور اس قبر کو کھودنے کے بعد ایک طرف ہو جانا۔ کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ کہا اس قبر کے پائنتی پہ ایک قبر کھودو اور یہ قبر میرے بھائی علی اکبر کی ہے۔ عزادارو جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا علی اکبر کی قبر کا تعویذ بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، کوئی کہ 18 سال کا کڑیل جوان اور اتنا چھوٹا سا قبر کا تعویذ۔ روایات کہتی ہیں بعد شہادت علی اکبر کے بدن پہ اتنی تلواریں ماری تھیں کہ لاشا اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سجاد نے ٹکڑے سمیٹ کے قبر میں اتارے تھے۔ اب حسین کے لاشے کی باری آئی، اجرکم اللہ، حسین کے لاشے کی باری آئی نا جب، تو ایک مرتبہ سید سجاد چاہتے ہیں لاشا اٹھائیں، کہا دیکھو میں اپنے بابا کو تنہا دفناؤں گا، کوئی آگے نہ آئے۔ سجاد تنہا دفنانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، جہاں سے ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے ٹکڑے برآمد ہو رہے ہیں، لاشا نہیں اٹھتا، ٹکڑے اٹھ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا عزادارو، آپ کا امام زیارت ناہیہ میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا سلام ہو ان لاشوں پر جن کے سینوں کی ہڈیوں کو گھوڑوں کے نالوں نے مسل دیا، جس کے سینے کی ہڈیاں پشت سے جا لگی، جس کا دایاں پہلو بائیں طرف اور بائیں ہڈیاں دائیں طرف آ گئیں۔ عزادارو یہ حال تھا حسین کے جنازے کا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بنی اسد کی طرف دیکھا اور کہا اے بنی اسد والو کیا تمہارے پاس چٹائی ہے؟ مجھے چٹائی لا دو۔ حسین کا لاشا چٹائی پہ منتقل کیا اور اب اس کے بعد چٹائی کے کنارے پکڑ کے حسین کا لاشا اتار دیا اور اتارنے کے بعد قبر کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سجاد نے رونا شروع کیا۔ آپ بھی تو اپنے وارثین کی قبروں پہ جا کر چھڑکاؤ کرتے ہیں نا پانی کا، سجاد نے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا، سجاد نے آنسو نثار کیے اور آنسو نثار کرنے کے بعد اپنی انگلی سے کتبہ لکھا، ھذا القبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب الوطنی میں پسے گردن سے پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزادارو سجاد رو رہے تھے کہ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا اے بیمار، وہ نہر کے کنارے ایک لاشا رہ گیا، نہر کے کنارے ایک لاشا رہ گیا، کیا اسے نہیں دفنانا؟ کہاں وہ چچا کا لاشا ہے، چلو چل کے دفنائیں۔ پہنچے، چھوڑ دی میں نے روایت، سید سجاد نے عباس کے لاشے کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد کچھ دیر قبر میں رہ گئے۔ جو بنی اسد والے تھے وہ کہنے لگے ارے بیمار تھا، نحیف تھا، کہیں غش نہ کر گیا ہو، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح حال کیا ہے۔ اب جو آگے آئے تو کیا دیکھا، سجاد نے اپنا سر عباس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں چچا نہر کے کنارے بازو کٹا کے سونا آسان، لیکن ماؤں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ بازاروں درباروں میں جانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہو، اہل البیت کی مصیبت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، جتنے مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما۔ پروردگار جہاں مومنین آباد ہیں عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین فرش عزا پہ موجود ہیں جو حاجات رکھتے ہیں قبول فرما، مشکلات کو دور فرما۔
بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جن کی جانب سے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا میرے مالک ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ زیارت